السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت یعنی کہ کیو ڈی اے نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق تقریباً 139 ہاؤسنگ اسکیم ایسے ہیں جو غیر قانونی ہیں، ان کے خلاف ان کے جو مالکان وغیرہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک فیصلہ ہوا ہے کیو ڈی اے کی جانب سے۔ اچھا فیصلہ ہے میرے خیال میں۔ اگر مختلف ادوار میں کیو ڈی اے اپنا کام کرتی ایمانداری سے تو شاید یہ جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں نا، ان کے غیر قانونی ہونے کا ابھی اطلاع نہ ہوتا، ابھی ان کو کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں نا وہ اپنا پراپر کام نہیں کرتے۔ وہ صرف ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا جو سربراہ آ جاتا ہے، سیکٹری ہیں ڈی جی لیول کا، وہ آتا ہے، کچھ ان کو افیشنسی دکھانی ہوتی ہے، کہیں پہ کارکردگی دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور ممکن ہے کیو ڈی اے کا جو نیا سربراہ ہے، کوئی عسکر خان نام ہے ان کا، انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ میرے حساب سے بڑا زبردست فیصلہ ہے اگر امپلیمنٹ ہو سکے۔ اس وقت کوئٹہ میں تقریباً کوئی 48 ہاؤسنگ اسکیم قانونی ہیں، باقی 300 کے قریب، تقریباً 200 تو ہوں گے، 200 سے اوپر ہاؤسنگ اسکیمیں کوئٹہ میں یا تو انڈر ڈیولپ ہیں یا تیار ہو چکے ہیں، بکنگ ہو چکی ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، یا ابھی تک ان پہ کام جاری ہے۔ 200 سے اوپر ہیں، ان میں سے صرف 48 ایسے ہاؤسنگ اسکیم ہیں جنہوں نے کیو ڈی اے سے این او سی لی ہے اور پراپر قانونی طریقے سے انہوں نے کام اسٹارٹ لیا ہے۔ اور جنہوں نے قانونی طریقے سے بھی این او سی لی ہے نا، ان کا بھی جو معیار ہے نا، لیونگ اسٹائل یا معیار اب اس کو جو کہیں، وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو ہاؤسنگ اسکیم ایسے ملیں گے جہاں پہ این او سی دی گئی ہے، اجازت نامہ دیا گیا ہے، صارف کو پیسے لے کے اس کو جگہ دیا گیا ہے، لیکن اس ہاؤس اسکیم کے اندر نہ کوئی سیوریج لائن کا پراپر کوئی بندوبست کیا گیا ہے، نہ اسٹریٹ لائٹس کا کوئی مسئلہ حل کیا گیا ہے، نہ جو لنک روڈ اندر جو بنتے ہیں نہ ان کے بارے میں، نہ فیملی پارک ہیں ان کے اندر، نہ پلے گراؤنڈ ہے ان کے اندر، نہ کوئی بیسک ہیلتھ سینٹر ہے ان کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو جن کو قانونی کہا جا رہا ہے، جنہوں نے این او سی لی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ چار دیواری لگا دیں، این او سی لیں، چار دیواری لگا دیں، اس کے بعد جو ہے جو صارف ہے ان سے پیسے لے کے ان کو کہیں کہ جی یہ 1000 فٹ تمہارا ہے، 2000، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے پیسے دے کے خرید لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی ڈھانچہ، اس کا کوئی آرکیٹیکٹ کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کی مرضی ہے جیسے چاہے وہ گھر بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سرمایہ دار بندہ ہے وہ تھوڑا بہتر گھر بنا لے گا، اگر تھوڑا کمزور ہے وہ تھوڑا اپنے طریقے سے بنا لے گا۔ لیکن دنیا میں کبھی بھی ہاؤسنگ اسکیم کا جو طرز تعمیر جو کوئٹہ میں دکھائی دیتی ہے، کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو این او سی دیے گئے ہیں۔ جو بغیر این او سی والے ہیں، ابھی ان کے خلاف یار کیا کارروائی کرو گے آپ؟ ذرا مجھے سمجھائیں۔ بھائی ایک اونر ہے، کسی سے زمین خریدی اس نے جا کے اور زمین کی ناپ تول کر لی، پیمائش کر لی، اس نے صارف کو بیچ دیا۔ کسی نے 1 کروڑ کا پلاٹ خریدا، کسی نے 1.5 کا خریدا، کسی نے 80 لاکھ کا خریدا۔ ابھی جو ملکیت ہے ظاہر ہے کہ وہ صارف کی ہے جس نے پیسے دیے ہے۔ وہ جو پراپرٹی کا اصل مالک ہے یا جس نے بیچا ہے، جو اونر ہے، وہ تو ہاتھ جھاڑ کے نکل گیا، چار دیواری لگا دی، اس کا پیمائش کر کے وہ پراپرٹی بیچ دی اور چلا گیا۔ ابھی اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اچھا، ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاسپورٹ ضبط ہو سکتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ ضبط ہو سکتے ہیں۔ بھائی کیا ایشو ہے اس میں؟ ایک بندہ اربوں روپیہ کما گیا، جس کے پاس این او سی بھی نہیں تھی، جس نے حکومت بلوچستان کو پوچھا بھی نہیں، اور اس کا جو ہے آپ نے کارروائی یہ ہے کہ جی ان کے شناختی کارڈ بلاک کریں گے، اس کا پاسپورٹ بلاک کریں، کر لو، کیا فرق پڑنا ہے؟
یہ اس کو کارروائی کہتے ہیں، مذاق نہیں ہے. دیکھیں کوئٹہ جو ہے زلزلے کا جو ریڈ زون ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. 1935 کا جو زلزلہ ہے جس سے پورا کوئٹہ تباہ ہو کے رہ گیا تھا، اس کے بعد اس ٹائم انگریز بڑا بیوقوف تھا، یقین مانے میں بتاتے ہوں کیوں بیوقوف تھا. انگریز نے کہا کہ 2 منزلہ عمارت سے اوپر اونچی کوئی عمارت نہیں بنے گی. پہلا عمارت کا جو چھت ہے پہلے مرحلے کا یا پورشن کا وہ اس میں کنکریٹ یا ہو سکتا ہے، دوسرے میں آپ نے چادر ڈالنا ہے، یعنی اس چھت کو اتنا ہلکا رکھنا ہے تاکہ اس کا کوئی بوجھ نہ ہو، کل کلاں خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے تو زیادہ نقصان نہ پائے. سمجھ گئے؟ ابھی جو ہے تقریباً 20 فٹ، انگریز دور میں 20 فٹ آپ اپنی عمارت کھڑی کر سکتے تھے، 20 سے 22 فٹ. اس سے اوپر کوئٹہ کے اندر الاؤ نہیں تھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا حالیہ دنوں میں، انہوں نے کہا جی کہ 60 فٹ تک اپنا جو بلڈنگ ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں، 60 فٹ تک. انگریز تو بیوقوف ہوا نا، انگریز کے پاس تو دماغ ہی نہیں تھا، انگریز بھی تو 60 فٹ کی اجازت دے سکتی تھی، نہیں دیا. اور ہمارے بہادر دیتے ہیں. پھر کوئٹہ شہر کے اندر آپ جائیں، جو رہائشی علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے گلیاں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر اور فیملیاں رہتی تھیں، آپ پورا سینٹر کوئٹہ دیکھیں. اس ٹائم یہ جو آپ کو اس وقت پلازے وغیرہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ دراصل رہائشی علاقے تھے. آپ لیاقت بازار جائیں، مسجد روڈ چلے جائیں، فاطمہ جناح روڈ چلا جائیں، پھر ان کے مسجد روڈ سے لے کر یہ توغی روڈ، کاسی روڈ، اس علاقے میں آپ جائیں گے آپ کو پلازے ملیں گے. اور وہاں پہ جو گلیاں ہوتی ہیں وہ تنگ ہیں، اوپر پلازا بنا ہوتا ہے سائڈ پہ، اور اتنی تنگ گلی میں ایک گاڑی بمشکل ایک طرف جا سکتا ہے. اگر ایک گاڑی ایک طرف گلی سے جا رہی ہے تو اگلی گاڑی نہیں آ سکتا. پرانا طرز تعمیر تھا، لوگ آبادی کم تھی، لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے نا. ابھی یہ جو آپ کا کیو ڈی اے ہے، ابھی نہیں پتہ اس نے کیا ہے یا آپ کا میٹروپولیٹن ہے، یہ 2 ذمہ دار ہیں اس یہ جرم ہے بہت بڑا شہریوں کے، اس شہر کے ساتھ. یا جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے وہاں 4-5 گھر جو ہے خرید کے ایک سرمایہ دار نے وہاں ایک بلڈنگ کھڑی کر دی، پلازا کھڑی کر دی. ابھی اس کا جو جچہ ہے نا، اس کا جو زمین کا جو بیس ہے وہ 20 فٹ ہو سکتا ہے. اس کا جو لوگ جچہ بناتے ہیں وہ 32 فٹ کا بناتے ہیں اوپر، یعنی کہ نیچے 2 دکان بن سکتی ہیں، اوپر 4 آپ کے جو فلیٹ بناتے ہیں وہ لوگ. اسی تنگ گلیوں میں ایک پلازا کے چھت 6 فٹ آگے جچہ لگائی جاتی ہے، اگلے کا لگایا جاتا ہے. آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ 2 پلازے اگر آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں تو نیچے گلی ہے لیکن اوپر دونوں پلازے کا جو وہ جچہ ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے. کیا یہ دنیا میں کبھی ایسا آپ نے کوئی شہر دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہو؟ کیا یہ میٹروپولیٹن کے مرضی منشا کے بغیر ہوا ہے؟ یہ کیو ڈی اے کے مرضی و منشا کے بغیر ہوا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب مزے کی بات یہ ہے، آپ جب کاسی روڈ جائیں گے نا، ایک ٹائم پہ آپ کا مالی باغ ہوا کرتا تھا، مالی باغ. وہاں ہم بچے تھے، وہاں پہ ہر سال ہم فٹ بال ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے تو ہم ادھر دیکھنے جاتے تھے. مطلب نیشنل لیول کے، پاکستان لیول کے فٹ بال ٹیمیں ہوتی تھی. اسی کوئٹہ کے اندر 8-10 ٹیمیں ہوتی تھیں، ہمیں یاد ہے. نوشکی کا ایک تگڑا ٹیم ہوا کرتا تھا، پنجگور کا، چمن کے 2 ٹیمیں، مسلم اور باچا خان کلب ہوا کرتا تھا، بلوچ کلب نوشکی ہوا کرتا تھا، ہدہ محمدان، بلوچ کلب کوئٹہ، ہزارہ محمدان. مطلب ہم جب بچے تھے تو یہاں پہ اسپورٹس کا ایک ماحول بنا ہوتا تھا. ایک مالی باغ تھا، اس کا ایک فٹ بال گراؤنڈ بنایا گیا تھا، اور اس کے جو روڈ سائڈ کا جو ایریا تھا بہت بڑا ایریا، یہاں پہ فیملیز آ کے شام کو واک کیا کرتی تھیں. آپ جائیں ذرا ادھر چیک کریں. آپ کو اس وقت میرے خیال میں 200 فٹ 2000 فٹ سے زیادہ وہ جگہ نہیں ملے گی. یا تو کسی کو حکومتوں نے اس دور کے گفٹ کیا ہے، کسی کو اکیڈمی بنانے دے دیا ہے، اور ہمارے جو دانشور ٹائپ کے لوگ ہیں
جو کہتے ہیں کہ جی ہم اکیڈیمیا چلا رہے ہیں فلانا، وہ ظالم کے بچے آ کے فیملیز پارک پہ جو ہے ان کو الاٹمنٹ دی جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے ہیں. بھائی تم بولو یار یہ بھلے بنی بنائی فیملی پارک ہے، اس کو تو بخشو کہیں اور جگہ دے دو، لیکن نہیں. پورا معاشرہ، یقین کریں میں کوئٹہ میں بچپن ہمارا گزرا ہے، دیکھ کے نا یہ شہر کا جو حلیہ دیکھتا بندہ دیکھے اس کو نا مطلب دکھی کر دیتا ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پلازے بنے ہیں نا 60 فٹ 65 فٹ کے، ان کے بیسمنٹ میں لوگوں نے بورنگ لگائی ہوئی ہے، اور اس سے جو ہے پوری جو آبادی ہے ان کو واٹر سپلائی ٹینکر کے ذریعے جو ہے پانی سپلائی کی جاتی ہے. اب یار کس چیز پہ بات کریں؟ میں تو یہ جو یہ آپ کا کیو ڈی اے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہاؤسنگ اسکیم غیر قانونی، جی یہ کریں گے فلانا کریں گے. بھائی صاحب ادھر بہت بڑے مافیاز ہیں، اس میں سرکاری ملازم بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں آپ کے سرمایہ دار بھی شامل ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ جو 139 جعلی اسکیمیں ہیں نا ہاؤسنگ، ان پر بھی کیو ڈی اے کا کنٹرول نہیں ہے، اور ایک کیو ڈی اے کچھ نہیں کر پائے گا. یہ دعویٰ ہے میرا، کر کے دکھائے ذرا. ادھر یہ سرکاری زمینوں پہ دکانداروں نے انکریجمنٹ بنائی ہے، مطلب چھوٹی سی سرکاری پلاٹ خالی پہلے ہوتے تھے ادھر، یہ جناح روڈ ایریا ادھر. ایک بندہ آیا پہلے اس جگہ پہ ایک ریڈی لگا دی، پھر آہستہ آہستہ جو تھوڑا سا جو ہے اس نے ایک چادر لگا دی آس پاس، چاول چھولے بیچنا ہے یا بچوں کے کھلونے بیچنے ہیں. مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھو اسی جگہ پہ ایک دکان کھڑی ہو جاتی ہے. کیا کیو ڈی اے والے اندھے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتی ہے کہ یار سرکاری زمین قبضہ ہو گیا ہے. یہ معاملہ یہ ہوائی باتوں سے یا اسٹیٹمنٹ سے اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئٹہ میں میرا جو خیال ہے، اگر پوری پولیس فورس آپ لگا دیں ایک انکروچمنٹ ختم کرنے کے لیے، وہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے. جائے کہ 139 آپ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں بند کروائیں گے، سفارشیں آئیں گی ادھر سے، اس میں وزراء بھی شامل ہیں، ایم پی ایس بھی ہیں، اے سی بھی ہے، ادھر ادھر والے ہیں، وردی بے وردی والے ہیں. سب سے پہلے کیو ڈی اے کو اور میٹروپولیٹن کو کہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو لوگ آئے ہیں، ایز اے ڈی جی آئے ہیں، ایز اے منسٹر آئے ہیں، ایز اے سیکٹری آئے ہیں، ان کو کٹہرے پہ کھڑا کر دیں، ان کا لائن لگا دیں، پھر احتساب کا عمل شروع کر دیں. ادھر اس بہتی گنگا میں ہر ایک نے ہاتھ دھوئے ہیں، ہر ایک نے. یہ کیو ڈی اے کے بس کی بات نہیں ہے جی، یہ لوگوں کو ایسے میرے خیال میں بیوقوف بنانے یا تھوڑا سا تسلی دینے کی بات ہے. بہرحال کوئی کوئٹہ کا کوئی شہری اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ کوئٹہ میں یہ جو یار دنیا میں یہ دارالحکومت ہے کوئٹہ یار، نہ سڑکیں ہیں، نہ کوئی اچھا ہاؤسنگ اسکیم آپ کو ملے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئٹہ کی جو پراپرٹی ہے نا وہ کراچی لاہور سے زیادہ مہنگی ہے. اسلام آباد کے بعد اگر کوئی پراپرٹی مہنگا ہے وہ کوئٹہ ہے. اور اس کے ہاؤسنگ اسکیم جب آپ جا کے جگہ لیں، ہاؤسنگ اسکیم بنتی ہے وہاں پہ بہت سارے ہمارے لوگ رشتہ دار رہتے ہیں ہاؤسنگ اسکیم میں، نئے نئے بنے ہیں. یقین کریں گیس سپلائی نہیں ہے اس میں، گیس پائپ لائن نہیں بچھائی گئی ہے، کہیں میں بجلی نہیں لائی گئی ہے، کمبے نہیں لگائے گئے ہیں، اور بیچ دیا. اگلے نے بنگلہ بنا دیا. ابھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو ایل پی جی لے آ لیں یا تو سولر لگا کے بیٹھ جائیں، پانی ٹینکر سے منگوا لیں، بس ہاؤسنگ اسکیم بن گئی. ظلم نہیں ہے. اور کیو ڈی اے دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور کارروائی کیا ہے؟ شناختی کارڈ بلاک کریں گے اور پاسپورٹ بلاک کریں گے. یار مذاق نہیں ہے. پکڑیں جیل میں ڈالیں نا، جتنا کمایا ہے ان کو ضبط کر لیں، لیکن کر نہیں پائیں گے کیونکہ یہ ایسا ایک گند ہے. ایک چھلکا آپ اٹھائیں گے اس کے اندر ایک اور بدبودار چھلکا نکلے گا. تہ دتر جو پیاز نہیں ہے، تہ دتر ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ جو سڑا بدبودار جو سڑا ہوا پیاز ہے، ایک چھلکا اٹھائیں اس کے اندر ایک اور بدبو زیادہ بڑھے گی، پھر اور بدبو. یہ ایسا ہی ہے اور اس میں سب شامل ہے. پر کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.